ذکر کی اہمیت کے متعلق نبی پاک علیہ کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور پوری زمین پر پھیل جاتے ہیں. گلیوں کے اندر، چوراہوں کے اندر، مجلسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، گلی کوچوں کے اندر، ہر جگہ پر اللہ کی رحمت کے فرشتے ایسے پھیل جاتے ہیں. تلاش کرتے ہیں کوئی ایسی مجلس مل جائے، کوئی ایسی محفل مل جائے، کوئی ایسے لوگ مل جائے جو اکٹھے ہو کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہوں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی ایک فرشتے کو کوئی ایسی مجلس اور محفل ملتی ہے جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ اپنے باقی ساتھی فرشتوں کو آواز لگاتا ہے آ جاؤ، جس مقصد کے لیے ہم آسمان سے زمین پر اترے تھے ہمارا مقصد حل ہو چکا ہے. اس جگہ پر مجلس لگی ہے جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سارے فرشتے اس جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، اس مجلس کو، اس محفل کو، اس مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کو اپنی پروں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں. ایک فرشتہ اپنے پر بچھاتا ہے، اس مجلس کے اوپر اپنے پروں کے ساتھ سایہ کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کے اوپر سایہ کرتا ہے، تیسرا فرشتہ اس کے اوپر اپنے پر کو پھیلا دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس طرح فرشتے کے اوپر فرشتہ، اس کے اوپر فرشتہ، اس کے اوپر فرشتہ، اس طرح کرتے کرتے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. جب تک یہ مجلس قائم رہتی ہے فرشتے اس مجلس میں کھڑے رہتے ہیں اپنے رحمت کے پروں کے ساتھ، اس مجلس کو ڈھانپے رکھتے ہیں. جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے یہاں سے فارغ ہو کر کے فرشتے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں کے افعال کو اچھی طرح جاننے والے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے فرشتوں کہاں سے آئے؟ اللہ دنیا کے اندر فلاں شہر میں، فلاں بستی میں، فلاں علاقے میں، فلاں مسجد میں ایک مجلس لگی تھی، اس مجلس میں تیرا ذکر ہوتا تھا، ہم اس مجلس میں تھے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے فرشتوں بتاؤ اس مجلس میں بیٹھ کر کے لوگ کس چیز کا تذکرہ کر رہے تھے، کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ اللہ اس مجلس میں بیٹھ کر کے لوگ تجھ سے استغفار کر رہے تھے، تجھ سے مغفرت طلب کر رہے تھے. اچھا میرے فرشتوں بتاؤ کیا ان میرے بندوں نے میری ذات کو دیکھا ہے؟ اللہ ان بندوں نے تیری ذات کو دیکھا نہیں ہے. میرے فرشتوں بتاؤ اگر وہ مجھ کو دیکھ لیتے پھر کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر وہ آپ کی ذات کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی بڑھ کے آپ سے استغفار طلب کرتے. اچھا میرے فرشتوں بتاؤ کس چیز کا سوال کرتے تھے؟ اللہ وہ مجلس میں بیٹھ کر کے تجھ سے جنت کا سوال کرتے تھے. میرے فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ اللہ انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں ہے. اللہ پوچھتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی بڑھ کے جنت کا سوال کرتے. اچھا میرے فرشتوں بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ اللہ وہ اس مجلس میں بیٹھ کر کے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے. میرے فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ اللہ وہ جہنم کو بغیر دیکھے اس قدر زور و شور کے ساتھ، اس قدر دل کی گہرائیوں کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگتے تھے، اس قدر اللہ کی رحمت سے پر امید ہو کر کے اس جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے. اس طرح انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے. اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی بڑھ کے اللہ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے. اللہ تعالیٰ جب فرشتوں سے ان باتوں کا تذکرہ سنتے ہیں، فرشتوں کی باتوں کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے میں نے ان سب لوگوں کو ان کے گناہوں سے پاک کر دیا، میں نے ان سب لوگوں کو معاف کر دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں ایک فرشتہ بول کے کہتا ہے اللہ آپ نے تو اس مجلس کے اندر بیٹھنے والے لوگوں کو سب کو گناہوں سے پاک کر دیا، سب کو معاف کر دیا. اللہ سارے لوگ اس مجلس میں تیرا ذکر کر رہے تھے لیکن ایک آدمی ایسا تھا جو ذکر کرنے کی نیت سے وہاں پہ بیٹھا نہیں تھا بلکہ وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا لوگ اکٹھے ہیں یا کسی کام کی غرض سے اس مجلس میں آیا، تھوڑی دیر بیٹھا اپنا کام کر کے یا تھوڑی دیر وہاں پر ٹھہر کر کے واپس اڑ کر کے چلا گیا. اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ
جو لوگ اس مجلس میں بیٹھ کر کے میرا ذکر کر رہے تھے میں نے ان کو بھی گناہوں سے پاک کر دیا, میں نے ان کو بھی معاف کر دیا. اور جو شخص اپنے کسی کام کی غرض سے یا کسی اور مقصد سے اس مجلس میں آیا تھا جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا تھا پھر اٹھ کر کے چلا گیا, میں خالق کائنات نے اس انسان کو بھی معاف کر دیا.